ڈیجیٹائزڈ ٹریفک چلان سسٹم ایک بنایا ہے اور جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے امپلیمنٹ کریں گے. یہ ڈیجیٹائزیشن میں کے سفر میں ایک ایڈیشن ہے اور اس سے پہلے سندھ پولیس ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہماری S4 جو تقریباً میرے خیال 2 سال ہو گئے تقریباً یا پونے 2 سال، اس وقت ہم نے اس کو پہلا اناگریٹ کیا تھا، جو سندھ اسمارٹ سرویلنس سسٹم ہے جو پورے سندھ کی انٹری ایگزٹ پوائنٹس کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کے کئی فوائد ہوئے ہیں. کئی ایسے کرائم ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے. ہمارا تلاش کی جو ایپلیکیشن ہے جس میں اسی وقت اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کی آئیڈینٹی دیکھ لیتے ہیں. ہوٹل آئی کے نام سے ایک ایپ ہے جس کے ذریعے ہم جو بھی لوگ ہوٹلز میں ان کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. امپلائی ویریفیکیشن سسٹم انہوں نے بنایا ہے. ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں جو آٹومیشن کی اور ڈیجیٹائزیشن کی ہے اور اس کی کافی لوگوں نے جو بھی وہاں جاتا ہے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ایک بہت ہی بہتر سسٹم ہے جہاں پہ جو ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیس ویریفیکیشن، اور یہ تو میں نے ابھی پوچھا تھا آئی جی صاحب سے، انہوں نے ایکسپلین کی یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اس لیے کہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 40 سال پہلے جب مجھے پہلی نوکری ملی تھی اور میں پولیس ویریفیکیشن کے لیے خود تھانے پہ گیا تھا تو کیا ہوتا تھا اس زمانے میں. ہم ٹاکنگ اباؤٹ لانگ ٹائم بیک، لیکن اب وہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے اور آپ آن لائن شاید لے سکتے ہیں اپنی پولیس ویریفیکیشن. یہ بہت اچھے انیشیٹوز ہیں اور اس سے ہمارے شہریوں کے لیے ایک سہولت پیدا ہوگی. اور خاص طور پہ یہ جو ای چالان کا سسٹم ہے جو ہمارے ٹریکس کا پروگرام ہے اس کے نہ صرف شہر کے اندر ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا، لوگوں کی زندگیاں بچیں گی اور انشاءاللہ تعالی ابھی یہ تقریباً میں نے پتہ کیا تھا 1000 یا 1100 کیمراز ہیں اس وقت جن سے یہ ٹریک کر رہے ہیں. جیسے جیسے یہ پورے شہر میں اور پھر اس کے ساتھ پورے صوبے میں یہ ہم ایڈ کریں گے، اس لیے کہ اس کی برین تیار ہے. اب صرف ہم نے ہارڈ ویئر اس کا لگانا ہے. جیسے جیسے ہم لگاتے جائیں گے اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ پورے صوبے میں ہو جائے گا. دنیا بھر میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شہری کتنا مہذب ہے، کتنا سیولائزڈ ہے، تو وہ اس جگہ کی، اس شہر کی، اس ملک کی ٹریفک کو دیکھ لیا جائے. اور میں خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا ایک لیفلٹ ہے، اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے ٹریفک اصول اپنانا، مہذب شہری کہلانا. تو یہ ذمہ داری اس سسٹم کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری سب سے پہلے تو میری اور آپ کی ہے. جو بھی اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں سڑکوں کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، کسی بڑی وہیکل پہ ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، ان سب پہ ٹریفک کے قوانین کی انفورسمنٹ لازمی ہے. آج میں نے اس کا ڈیمو بھی دیکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ایکسپینڈ ہوگا، اور اس میں خاص طور پہ مجھے آپ سب کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ٹریفک ایکسیڈنٹس پہ، خاص طور پہ ہیوی وہیکلز کے حوالے سے جو شروع ہوا تھا، اس وقت پولیس نے اس پہ کام کیا اور اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ ہیوی وہیکلز پہ ٹریکرز لگے ہوئے ہیں. عوان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں ٹرانسپورٹ والے ہم سے. لیکن ایک چیز میں نے ابھی دیکھی اس کے اندر، ٹریکرز کے اندر، یہ ہے کہ جی آپ 30 کلومیٹر سے اگر اوپر آپ کی رفتار ہوگی تو آپ کو چالان ایشو ہوگا. اور میں ابھی یہ سسٹم دیکھ رہا تھا تو
लाइन से वो वायलेशन थी जो 30 किलोमीटर से ऊपर जा रहे थे। एक मुझे बताया गया कि हमने जी सिस्टम अभी ऐसा बनाया है कि अगर एक वायलेशन होती है तो उसको 20,000 रुपये उस पर चालान है, 20,000 रुपये भरने पड़ेंगे अगर मैं हैवी व्हीकल ओनर हूँ और मेरी गाड़ी 30 किलोमीटर से ज़्यादा जाती है, और महीने में एक ही बार होगा। मैंने कहा नहीं ये तो होगा नहीं, मतलब ये लाइसेंस दे दिया मुझे, पहली बार 20,000 रुपये भरूँ और फिर अगले 29 दिन में जिस स्पीड से चाहे चलता रहूँ। मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा इसको चेंज करें, और पहला जो चालान है अगर मेरी गाड़ी है वो 30, और इसी तरीके से बाकी ऑफेंसेस पे भी, मोटरसाइकिल्स हो गई, रेड लाइट ब्रेक करना है। इसलिए अच्छा एक और मैंने वो डेमो ही देख रहे थे तो एक और इंटरसेक्शन देखी कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी